رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 9 اور چھٹے پارے کا رکوع نمبر 13 آج میں شروع کروں گا. حسب معمول اس کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر اور علمی نکات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین، ان لوگوں کو مت ٹھہراؤ. کن لوگوں کو؟ الذین اتخذوا دینکم، جنہوں نے ٹھہرا لیا تمہارے دین کو ہزوا ولعبا، ہنسی اور کھیل کی چیز. ہزو استہزاء سے نکلا ہے. کسی کا ایک ہوتا ہے نا مزاح کرنا کسی کے ساتھ اس کو خوش کرنے کے لیے، ایک ہوتا ہے استہزاء کرنا، تمسخر جسے کہتے ہیں، یعنی اس کو تنگ کر کے ہنسنا، اس کو استہزاء کہا جاتا ہے. ہزوا یہاں سے نکلا ہے. اور لعب کھیل کود کی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بھی کھیلا جائے، یعنی جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں نا ان کو بھی لعبہ کہا جاتا ہے. اے ایمان والو مت ٹھہراؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ٹھہرا لیا ہنسی اور مذاق کی چیز، ہنسی اور کھیل کی چیز. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے ہیں یہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے. والکفارا، اسی طرح کافروں کو بھی مت ٹھہراؤ. کیا نہ ٹھہراؤ؟ اولیاء، دوست. ولی کی جمع اولیاء. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ، نادا اصل میں تھا زاربا یزارب مزاربتاً، نادا ینادی مناداتاً. وَإِذَا نَادَيْتُمْ، ندا سے نکلا ہے جب تم بلاتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف. اتخذوها، تو یہ ٹھہرا لیتے ہیں اس بلانے کو یعنی اذان کو، ہزوا ولعبا، ہنسی اور کھیل کی چیز. ذالک، یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک یہ لوگ، قوم، ایسی قوم ہے، لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، عقل نہیں ہے ان میں. قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تم نہیں عیب نکالتے، منا، ہم سے. ایک ہوتا ہے تنتقمون، انتقم ینتقم انتقاما، اس کا معنی تو انتقام لینا، بدلہ لینا. اور ایک ہوتا ہے نقم ینقم نقمتاً، یہ نعمہ کا الٹ ہے نقمہ. نعمہ نعمت کو کہتے ہیں، نقمہ زحمت کو، عیب کو. تو تنقمون منا کا مطلب ہم سے عیب تلاش کرتے ہو، یعنی ہم سے عیب تلاش کرنے کا مطلب ہمارے اعمال میں عیب بیان کرتے ہو کہ یہ غلط ہیں، تو اس کو نقمہ کہا جاتا ہے، نقم ینقم. هل تنقمون منا، نہیں تم ہم سے عیب تلاش کرتے، یعنی ہمیں عیب دار بناتے ہو، قرار دیتے ہو، الا، صرف اس لیے، ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے. یعنی اس کا ہم اور آسان ترجمہ یوں کر سکتے ہو کہ هل تنقمون منا، تم نہیں معیوب پاتے ہو ہم میں، یعنی ہم میں عیب کی چیز اگر پاتے ہو تو وہ یہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر. وما انزل الینا، اور اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی. وما انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی گئی. یعنی تم میں ہمیں کوئی عیب اگر ملتا ہے تو سوائے اس کے وہ عیب کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر بھی. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور جبکہ تم میں سے اکثر لوگ اللہ کی حدود سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی تم میں اکثر لوگ فاسق ہیں جو ایمان نہیں لاتے جیسے کہ لانا چاہیے. اور ہم میں تمہیں عیب ملتا ہے تو یہ عیب ملتا ہے جو گویا ہماری خوبی ہے، جو حقیقت میں ہماری خوبی ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں قرآن پر بھی اور پچھلی کتابوں پر بھی. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، هل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالک، اس سے بھی زیادہ بری چیز کا. یعنی تم ہمارے اندر اگر کوئی بری چیز پاتے ہو تو وہ یہ ہے بری چیز کہ ہم قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے بری نہیں ہے لیکن تم اس کو برا سمجھ رہے ہو. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ یہ بری چیز ہے، تو کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بری چیز کا پتہ نہ بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ مثوبتاً عند اللہ، یعنی وہ بری ہے اللہ کے ہاں لوٹنے کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے. مثوبہ ثواب سے، ثواب کا معنی لوٹنا،
ثواب کو ثواب اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا عمل لوٹ کے آپ کو بدلے کی صورت میں مل جاتا ہے. تو مثوبتاً یعنی اللہ کے ہاں جو بدلے کے اعتبار سے جو اس سے بھی زیادہ برا ہے، تو کیا میں تمہیں اس کا پتہ نہ بتاؤں؟ تو یعنی تم نے نفرت کرنی ہے تو اس عمل سے نفرت کرو. من لعنہ اللہ، وہ شخص جس پر اللہ نے لعنت کی. یہاں ایک لفظ محذوف ہے، عمل من لعنہ اللہ، اس شخص کا عمل جن پر اللہ نے لعنت کی. پچھلی امتوں میں اور خود تم میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، ان کا ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے. وہ لعنتی عمل کیا ہے وہ آگے آ رہے ہیں. من لعنہ اللہ، وہ شخص ہے یعنی اس شخص کا عمل ہے جس پر اللہ نے لعنت کی. وغضب علیہ، اور اللہ نے اس پر غضب کیا. وجعل منہم، اور ان لوگوں میں اللہ نے بنا لیا، ان لوگوں میں سے بعض کو بنا لیا، القردۃ والخنازیر، بندر اور خنزیر بنا دیا. وعبد الطاغوت، عبد یعبد عبادت کرنا، اور اس شخص نے عبادت کی طاغوت کی یعنی شیطان کی عبادت کی. تو اس شخص کا عمل تو زیادہ برا ہے. تو اگر تمہیں نفرت کرنی ہے، عیب تلاش کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کے عمل میں عیب تلاش کرو. اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، شر مکانن، جو بدترین ہے مرتبے کے لحاظ سے. مکان کا معنی جگہ بھی آتا ہے، مرتبہ بھی آتا ہے. وَأَضَلُّ، اضل اصل میں تھا اضللوا، اس میں تفضیل ہے. اور زیادہ گمراہ ہیں یہ لوگ، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے. یعنی اگر تم ہمیں گمراہ فرض کر لو کہ ہم قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان لا کے بالفرض اگر گمراہ ہیں، اور اس کی وجہ سے تم ہمارے اس عمل میں عیب تلاش کر رہے ہو، تو جن کو اللہ نے بندر خنزیر بنا دیا، جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، جن پر اللہ کی لعنت اور غضب ہوا، اور جو سیدھے راستے سے زیادہ ہٹنے والے ہیں، تو وہ ان کا عمل تو اور زیادہ قابل نفرت ہونا چاہیے. اضلوا کا معنی اگر ہم گمراہ ہیں تو اضلوا، وہ ہم سے بھی زیادہ گمراہ ہیں جنہوں نے یہ اعمال کیے ہیں، تو ان سے تمہیں ان میں اور زیادہ عیب تلاش کرنا چاہیے. دوبارہ اس کا میں آسان ترجمہ کر دیتا ہوں. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ برے عمل کی خبر نہ بتاؤں اللہ کے نظر میں، ثواب کے بدلے کے اعتبار سے، یعنی بدلے کے لحاظ سے ان کا عمل تو اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور ان کو بدلہ اس سے بھی زیادہ برا ملے گا اس برے عمل پہ. من لعنہ اللہ، ان لوگوں کا عمل ہے جن پر اللہ نے لعنت کی اور اللہ کا غضب ہوا، اور اللہ نے ان قوموں میں سے بندر اور خنزیر بنایا، اور انہوں نے شیطان کی عبادت کی. یہ لوگ زیادہ برے ہیں مرتبے کے لحاظ سے، اور سیدھے راستے سے یہ لوگ زیادہ ہٹے ہوئے ہیں. یعنی مسلمانوں کی نسبت یہ برے بھی زیادہ ہیں، اور مسلمانوں کی نسبت یہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے بھی زیادہ ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ یہ کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، ایمان نہیں لائے ہوئے ہوتے، جب آتے ہیں تو کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور یہ لوگ قد خرجوا، تحقیق نکلتے بھی ہیں، بھی اسی کفر کے ساتھ، آتے ہوئے بھی کافر، جاتے ہوئے بھی کافر، لیکن زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے، اعلم اس میں تفضیل، بما كانوا یکتمون، جن چیزوں کو یہ چھپا رہے ہوتے ہیں دل میں. وترى كثيرا منهم، اور اے مخاطب، ترى وہی کئی دفعہ گزر چکی ہے اس کی تفصیل، اے مخاطب تو ان میں سے بہت سوں کو دیکھے گا، یسارعون فی الاثم والعدوان، کہ گناہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، گناہ کی باتوں میں، والعدوان، اور ظلم میں بھی، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں بھی، سحت حرام کو کہتے ہیں. تین چیزوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، گناہ میں، ظلم میں، اور حرام کھانے میں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا ہی برا ہے وہ عمل جو یہ کر رہے ہیں. لولا ینہاہم، لولا آتا ہے تحریض، ترغیب دینے کے لیے. لولا ینہاہم، نہی ینہا، سمع یسمعو کی طرح روکنا، نہی عن المنکر کہتے ہیں نا، نہی عن المنکر روکنا. لولا ینہاہم الربانیون، یہودیوں کے جو بزرگ ہیں ربانیین، وہ ان کو اس عمل سے روکتے کیوں نہیں ہیں اپنی عوام کو. والاحبار، اسی طرح جو ان کے حبر ہیں، بڑے بڑے علامے ہیں، وہ ان کو اس عمل سے روکتے کیوں نہیں ہیں. کس عمل سے؟ عن قولہم الاسم، ان کے گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے. لبئس ما کانوا یصنعون، بہت بری ہے صنعت جو یہ کر رہے ہیں. صنعت عادت کو بھی کہا جاتا ہے، صنع یصنع، تکلف کے ساتھ کوئی کام کرنا. تو ہوتا ہے نا
صنعت ساز فیکٹری ہوتی ہے نا، یعنی مصنع فیکٹری کو کہا جاتا ہے، باقاعدہ تکلف کے ساتھ اس میں چیزیں ڈیزائن کر کے نکالی جا رہی ہوتی ہیں. تو یعنی نیچر تو یہ نہیں ہے ایسے کیا جائے، لیکن یہ اس کے برخلاف علماء کر رہے ہیں. اور یعنی صنعت کا مطلب تھوڑا تکلف کے ساتھ ایک عمل کرنا. تو ان کے علماء کو چاہیے تو یہ تھا کہ لوگوں کو روکتے، جو کہ علماء کی نیچر ہے گناہ سے روکنا، لیکن یہ اس کے برخلاف باقاعدہ تکلف کر کے اپنی زبان کو انہوں نے خاموش رکھا ہوا ہے، اور اپنی عوام کو یہ برے گناہ سے، یعنی گناہ کے قول سے، بری بات سے اور حرام کھانے سے روک نہیں رہے ہیں. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، مغلول بندھا ہوا، مقتول کی طرح، مضروب کی طرح. وقالت الیہود، اور یہود نے کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. ید کیونکہ عربی میں مؤنث ہے. غلت ایدیہم، غلت اصل میں تھا غلیلت، ضریبت کی طرح. اللہ فرماتے نہ، غلت ایدیہم، ان یہودیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر ان پر لعنت کی گئی ہے. بل یداہ مبسوطتان، یدین دونوں ہاتھوں کو کہا جاتا ہے، نون حذف کر دیا جب اس کو مضاف بنایا ہو ضمیر کی طرف. بل یدان تھا اصل میں نا، بل یداہ، بلکہ اس اللہ کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، اصل میں بسط یبسطو کا معنی پھیلانا، مبسوط وہ چیز جو پھیلی ہوئی ہو، مبسوطتن مؤنث کے لیے اور مبسوطتانی تثنیہ کے لیے، دو کے لیے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ولا یزیدن، لام تاکید کے لیے، واو کا معنی اور نون بھی تاکید کے لیے، یزیدو کا معنی زیادہ، یزیدو ضرب یضربو کی طرح بڑھانا، زیادہ کرنا. ولا یزیدن کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے لوگوں کو بڑھائے گا. کیا بڑھائے گا؟ ما انزل الیک، وہ کلام جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. تو وہ کلام ان میں سے بہت سوں کو بڑھائے گا، طغیاناً سرکشی کے اعتبار سے، و کفراً کفر کے اعتبار سے. یعنی قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن جب ان کو نصیحت کر رہا ہے تو ان کو ہدایت کے اعتبار سے بڑھانا چاہیے، یعنی ان کی ہدایت میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے سخت دل ہیں کہ بجائے ہدایت بڑھنے کے الٹا ان کی سرکشی اور کفر اور زیادہ بڑھے گی. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء، اور بغض یعنی نفرتیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. کلما اوقدوا نارا للحرب، کلما جب بھی، اوقدوا، اوقد یوقد ایقادن کا معنی ہوتا ہے سلگانا، آگ بھڑکانا. جب بھی یہ بھڑکائیں گے آگ، للحرب جنگ کے لیے، اطفاءها اللہ، اطفاء یطفئ، اطفاءً کا معنی بجھانا، تو اللہ بجھا دے گا اس آگ کو. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور فساد مچا رہے ہیں یہ لوگ، فساد مچاتے رہیں گے، فی الارض زمین میں، فسادن فساد، یہ تاکید کے لیے. واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولو ان اہل الکتاب، اور اگر اہل کتاب، آمنو ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے، لکفرنا، لام تاکید کے لیے، کفر یکفر تکفیرن مٹانا، لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو ان سے مٹا ڈالتے، معاف کر دیتے. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم ان کو داخل کرتے، جنات النعیم، بہشت کے عیش کے باغات میں، یعنی جنت میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ لوگ، اقاموا التوراۃ، تورات کو قائم کرتے، والانجیل، اور انجیل کو قائم کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن، وہ بھی تو ان پر نازل کیا جا رہا ہے، اس کو یہ نافذ کر دیتے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، لام تاکید کے لیے، اکلوا کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، رجل پاؤں کو کہتے ہیں، ارجل اس کی جمع، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. یہ ایک محاورہ ہے، عرب میں استعمال ہوتا تھا، یعنی رزق کی چاروں طرف سے برسات ہوتی ان پر. منہم امتن، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے، مقتصدۃ، جو اعتدال پر قائم ہے، جو اعتدال پر قائم ہے. وکثیر من، اقتصاد اعتدال کو کہتے ہیں معیشت میں اقتصاد ہونا چاہیے، اقتصادیات کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. وکثیر منہم، لیکن بہت سارے ان میں سے،
ساء ما یعملون، کیا ہی برا ہے وہ عمل جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، رکوع نمبر 9 اور 13۔ اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پچھلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ لگاؤ، تو اس آیت میں اللہ نے اسی مضمون کو اور تاکید سے بیان کیا، اور اس میں کفار کو بھی شامل کیا کہ مشرکین جو ہیں ان سے بھی دوستی نہ لگاؤ، کیونکہ کفر میں یہ تینوں یہودی، عیسائی اور عام مشرکین برابر ہیں۔ دوسری ان میں دوستی نہ لگانے کی ایک اور وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے مذہب سے کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرتے، بلکہ جو مذہب کے شاعر ہیں، جو پہچان ہے مذہب کی، ان کا مذاق اڑاتے ہیں یہ۔ تو ان کے ساتھ رہنے سے، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھانے سے تمہارے دل سے بھی اسلام کی عظمت نکل جائے گی۔ اس لیے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو مت ٹھہراؤ، یہ آگے مفعول بھی آ رہا ہے اس کا، لا تتخذوا اولیاء، پورا جملہ یوں بنے گا، یہ اے ایمان والو، لا تتخذوا جو بالکل آخر میں آ رہا ہے اولیاء، اے ایمان والو ولی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، کن لوگوں کو؟ الذین اتخذوا دینکم، جنہوں نے ٹھہرا لیا ہے تمہارے دین کو، ہزوا ولعبا، ہنسی اور کھیل کی چیز، اسلام کو سیریس ہی نہیں لے رہے ہیں، وہ ہنسی اور کھیل کی چیز بنا لیا ہے۔ یہ کن لوگوں میں سے ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، والکفار، اسی طرح کافروں کو بھی اولیاء، دوست نہ بناؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دوست نہ بنانے کا مطلب کیا ہے، یہ پچھلے رکوع میں بہت تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو یعنی اذان دیتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو اس اذان کو یا اس نماز کو یہ ہنسی اور کھیل کی چیز بناتے ہیں۔ ایسا ہوتا تھا کہ جب مدینہ کی فضاؤں میں اذان کی آواز گونجتی تھی تو یہود نصارہ ٹھٹھا کرتے تھے، ہنستے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ان لوگوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، پاگلوں کی طرح، معاذ اللہ کیسے کر رہے ہیں، یہ بلا رہے ہیں لوگوں کو۔ اور بعض دفعہ مذاق نماز کا بھی اڑایا کرتے تھے۔ رکوع کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کی نماز میں نہیں تھا، تو مسلمان نماز میں رکوع بھی کرتے تھے تو یہودی مذاق اڑاتے تھے، یہ کیسے جھکے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ افریقہ کی کسی کنٹری سے آئے، وہاں وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور سر سجدے میں رکھتے ہیں تو بعض غیر مسلم ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انسان ہو کے اپنی پیشانی کو اس نے زمین پہ لگایا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کے سامنے زمین پہ لگا رہے ہیں پیشانی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری نماز یا تمہاری اذان کو کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، کھیل کی چیز بناتے ہیں، اس کو سیریس نہیں لیتے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے، یہ عمل کو دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ حکم کس نے دیا اور اس اذان کے ذریعے بلایا کس کی طرف جا رہا ہے، ان دو چیزوں کو فوکس نہیں کر رہے۔ تو یہ جو کھیل اور تماشے کی چیز بنا رہے ہیں نا، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو نہیں مانو گے، آخرت کو نہیں مانو گے، تو پھر آپ کو مذہب کی جتنے بھی احکامات ہیں نا، وہ ایک ٹینشن اور ایک کھیل تماشا ہی لگیں گے۔ آپ دیکھیں، میں اکثر دیکھتا ہوں غیر مسلموں کو کہ وہ حج کو کہتے ہیں ایک مذہبی رسم، ہر مذہب میں کچھ رسومات ہوا کرتی ہیں، تو مسلمانوں میں بھی ایک رسم ہے، تو مسلمانوں کی بھی گویا ایک رسم ہے کہ وہ 5 ٹائم یہ کرتے ہیں اور وہ رمضان میں یہ کرتے ہیں، گویا کلچر کا حصہ ہے وہ۔ تو یہی مطلب ہے لعب کا، کہ کھیل کی چیز ہے، کہ انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے۔ بھائی ہر قوم میں کچھ مذہبی رسومات ہوتی ہیں، تو یہ عید کے دن یہ کر لیتے ہیں، رمضان میں یہ کر لیتے ہیں، اور بقرعید میں یہ کر لیتے ہیں۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی رسومات نہیں ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں جن پر آپ کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ ان احکام کو فالو نہیں کرو گے، آپ کو آخرت میں سزا ملے گی، فالو کرو گے تو آخرت میں آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اسلام کے ان مذہبی احکام کو آپ دیگر مذاہب کے ساتھ، دیگر مذاہب پر آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ تو اذان ایک شاعر ہے، اللہ کی کبریائی فضاؤں میں گونجتی ہے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چیز بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں عقل نہیں ہے، یعنی یہ اتنی گہرائی میں جا کے نہیں غور کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں
اہل کتاب کو کہ ہم چونکہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اذان بھی دیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، اور جن چیزوں کا تم مذاق اڑاتے ہو، غیر مسلم بھی مذاق اڑاتے تھے جو کافر یعنی کفار سے یہاں مراد جو مشرکین مکہ تھے، تو اللہ اہل کتاب سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو جرم یہ ہے جس کو تم جرم سمجھ رہے ہو کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی، تمام پیغمبروں پر، ان پیغمبروں کی تعلیمات کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو جرم مان لیا جائے تو آؤ ہم تمہیں تمہاری قوم میں ایسے جرائم نظر آئیں گے جن کو تم اس سے بھی بڑا جرم قرار دو گے، تو مذاق پھر تمہیں ان کا اڑانا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہہ دیجئے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تم ہم میں عیب تلاش کرتے ہو، ہمیں عیب دار بنانے کی کوشش کرتے ہو، الا صرف اس بیس پہ ان آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وما انزل الینا اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی، وما انزل من قبل اور جو پہلے نازل کی گئی، اس کے علاوہ تمہیں ہم میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، تو اصل میں تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، حالانکہ تم میں سے بہت سے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی وہ اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے، قرآن پر تو رکھتے ہی نہیں ہیں، تورات اور انجیل سے بھی وہ تجاوز کرتے ہیں۔ فاسق کا مطلب یہاں پر یہ ہر جگہ قرآن کی آیت کا مطلب نا سیاق و سباق کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی تم تو یہاں بھی اعتدال سے متجاوز ہو، تم تو اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی جب تک مانتے ہو جب تک تمہاری خواہشات کے مطابق ہو۔ قل هل انبئکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں بشر من ذالک، اس سے بھی برے اعمال، یعنی مسلمانوں میں تو تم کو یہ عیب نظر آ رہا ہے کہ وہ اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور یہ سب چیزیں تمہیں بری لگ رہی ہیں، تو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں اس سے بھی زیادہ برے اعمال تمہارے ہی بڑوں نے، باپ دادوں نے ماضی میں کیے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، مصوبتاً عند اللہ، اللہ کے ہاں بدلے کے اعتبار سے، یعنی جن کا تم بھی مانتے ہو کہ بدلہ بہت ہی برا ملے گا، تو بدلے کے اعتبار سے جو برے اعمال ہیں وہ ان لوگوں کے اعمال ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود، کہ بنی اسرائیل پر بھی لعنت کی گئی، یہودیوں پر داؤد علیہ السلام کی زبان، یہ بات عیسائی بھی مانتے تھے، وغضب علیہ اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، یہ تو یہود تھے جن پر اللہ کا غضب ہوا، اس کو عیسائی بھی مانتے تھے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ عیسائی یہودیوں سے تو بڑے اچھے تعلقات رکھے ہوئے، ان کا مذاق نہیں اڑا رہے، مگر مسلمانوں کی اذان کا اور نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ ان لوگوں میں سے بندر اور خنزیر بھی بنائے ہیں، جیسے کہ اصحاب سبت جو تھے، جو ہفتے والے لوگ تھے، مچھلی کے شکار کیا کرتے تھے، ان کو اللہ نے بنایا۔ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور ان میں ایسے بھی جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، یہاں مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان کے کہنے پر عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، تو اس کو اللہ عیسیٰ کی عبادت نہیں کہتا بلکہ شیطان کی عبادت کہتا ہے، جو کہ عیسائیوں میں ہے۔ تو مذاق تو اس عمل کا اڑانا چاہیے، برا تو اس عمل کو سمجھنا چاہیے، اس قوم کو سمجھنا چاہیے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی ایسی نافرمانیاں کی کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا اور بہت سارے برے اعمال کیے۔ فرمایا اولئک شر، شر بھی جو ہے نا اس میں تفضیل ہے، اصل میں یہ تھا اشررو، اس کو پڑھا جاتا ہے شررو، یعنی یہ لوگ مرتبے کے لحاظ سے زیادہ برے ہیں، یعنی اگر مسلمانوں کو برا فرض کر لیا جائے نا کہ مسلمان برے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں برے ہیں، تو پھر یہ لوگ تو اس سے بھی زیادہ برے ہیں، تو ان کا مذاق اور ان سے نفرت تو اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے زیادہ ہٹے ہوئے ہیں، یعنی فرض کر لو کہ مسلمان بھی گمراہ ہیں تو پھر یہ لوگ تو اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ فرضی طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ یہ عام محاوروں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی اچھے کو برا سمجھ رہا ہے نا، تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یار تو زید میں جس میں یہ نیکیاں ہیں وہ اگر برا ہے تو وہ جو چرسی ہیروئن چاہیے وہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے زید کو برا مان لیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے پر حجت کو تمام کر دینا، کہ فرض کر لو کہ یہ برا ہے، تو برائی کی وجہ سے اگر نفرت کی جائے گی تو وہ جو اس سے بھی زیادہ برا ہے اس سے کیوں نفرت نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب تمہارا معیار کسی سے محبت اور نفرت میں اس کا برا یا اچھا ہونا نہیں ہے، بلکہ تمہارا معیار یہ ہے کہ جس سے محبت میں تمہیں دنیاوی فائدہ ہو، تمہاری عزت نہ جا رہی ہو، اس سے تم محبت کرتے ہو، اور جس سے محبت میں تمہارا نقصان ہو اس سے تم محبت نہیں کرتے۔ تو یہ مضمون سمجھانے کے لیے قرآن یہ تعبیرات استعمال کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور یہ ایسے لوگ ہیں، یعنی جو نبی کے دور میں یہودی ہیں وہ بھی کوئی اچھے نہیں ہیں،
یہ ایسے ہیں اذا جاؤکم قالوا آمنا، کیونکہ زیادہ تر منافقین یہودیوں میں ہی تھے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی عوام کا حال یہ ہے کہ جب اے ایمان والو یہ تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وقد دخلوا بالکفر، حالانکہ یہ کفر کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تمہارے پاس، وہم قد خرجوا به، اور یہ لوگ قد خرجوا به نکلتے بھی کفر کے ساتھ ہی ہیں، آتے ہوئے بھی کافر جاتے ہوئے بھی کافر، لیکن زبان سے بڑے خوشنما نعرے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ خوب جانتا ہے ان اعمال کو، جو اس چیز کو جو یہ سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے، وہ کفر جو یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری بات اس پر چل رہی ہے کہ یہود و نصارہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اہل اسلام میں تمہیں یہ برائیاں نظر نہیں آئیں گی، اور تم اپنے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو اور اپنی عوام کو دیکھو تو وہ کیا کچھ کر رہی ہے، تو من حیث القوم دونوں قوموں کا موازنہ کر کے فیصلہ کرو کہ کس کا مذاق اڑانا بنتا ہے اور کس کا نہیں بنتا۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی یا اے مخاطب، آپ ان میں بہت سوں کو دیکھیں گے، ان یہود و نصارہ کی عوام میں، یسارعون فی الاثم والعدوان واکلہم السحت، گناہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، ظلم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور حرام کھانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، کیا ہی برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ان کی عوام کا حال ہے۔ آگے اللہ ان کے علماء کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ علماء کا کام تھا عوام کو ان برائیوں سے روکنا۔ اللہ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون، ان کے جو بزرگ ہیں رب والے، میں نے اس کی پوری تفصیل بتائی تھی، جو ان کے مذہبی رہنما ہیں وہ ان کو اس برائی سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ والاحبار، اسی طرح ان کے علماء جو علامے ہیں ان کے، وہ کیوں نہیں روکتے؟ عن قولہم الاسم، کہ ان کو جھوٹ بولنے سے، یعنی گناہ کی بات کہنے سے، واکلہم السحت، اور حرام کھانے سے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ بھی بہت برا عمل ہے جو ان کے علماء کر رہے ہیں۔ یہاں تو قرآن کہہ رہے ہے کہ ان کے علماء عوام کو حرام سے روکتے کیوں نہیں ہیں۔ دوسری جگہ پہ قرآن میں آتا ہے کہ خود وہ بھی حرام کھاتے تھے بہت بڑی تعداد میں، جگہ جگہ یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سے راہب اور ان کے بزرگ ایسے تھے جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، غلط تعویلات کر کے تورات اور انجیل میں، اور عوام سے ہدیے نذرانے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے مطلب کے مسائل بتاتے ہیں تاکہ ہدیے اور نذرانوں کا سلسلہ چلتا رہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، ہوا یہ تھا، اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو آپ کے جانے سے پہلے یہودیوں کی بڑی تجارت تھی، بڑے خوشحال تھے یہودی، لیکن جب مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو یہودیوں کو تجارتی لحاظ سے بھی نقصان ہوا اور وہ معاشی تنگی کا شکار ہونا شروع ہو گئے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ تو عیسائی پھر بھی تھوڑا سا خدا سے ڈرتے تھے، زبان سے ایسی بات، عیسائیوں میں یہ برائی کم تھی کہ اللہ پہ اتنے جری ہو جائیں کہ کھلے عام اللہ پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیں، لیکن یہود جو تھے وہ زبان کے بڑے جری تھے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ یہ بنو قینقاع کے کچھ یہود تھے، انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ تنگ ہوا ہے، بندھا ہوا ہے اللہ کا ہاتھ، خرچ نہیں کر رہا، معاذ اللہ، نقل کفر، یعنی بخیل ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں کھلا نہیں رہا۔ تو اس پہ اللہ کو غضب آیا، فرمایا غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند گئے ہیں، یہ کنجوس ہیں، یہ بخیل ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو جملہ انہوں نے زبان سے کہا ہے اس پر بھی ان کو لعنت ہوگی۔ بل یداہ مبسوطتان، فرمایا نہیں، بل کا مطلب ہوتا ہے پچھلی بات غلط ہے، صحیح یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، بلکہ اس اللہ کے دونوں ہاتھ مبسوطتان، دونوں ہاتھ ایسے، بس کہتے ہیں ایسے پھیلا دینا، یعنی اس طرح خرچ نہیں کر رہا بلکہ ایسے لٹا رہا ہے اپنے بندوں پر، ایسے خرچ کر رہا ہے، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ نبی یہ سمجھتے تھے جب اتنی آیتیں نازل ہو گئی ہیں میں یہودیوں کے سامنے پڑھوں گا تو یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے راز کھول دیے اور ان کو بتا دیا کہ تم غلط کر رہے ہو، تم پر لعنتیں برسیں گی، اور یہ سارے دلائل چل رہے ہیں نا قرآن کے۔ تو اللہ نے نبی کو تسلی دی ہے کہ ایسا، نبی جب دیکھتے تھے کہ یہ پھر بھی نہیں بات سمجھ رہے تو آپ کو غم ہوتا تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس بات کا غم نہ کریں، بلکہ یہ ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ گئی ہے کہ جو کلام آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے نا، جب یہ سنیں گے تو یہ کلام ان کی سرکشی میں اضافہ کرے گا، کمی نہیں کرے گا۔
جو باطل پرس لوگ ہوتے ہیں نا، جو متکبر ہوتے ہیں، وہ نصیحت سن کے اپنے جرم پر اور زیادہ ڈٹ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ رجوع کریں، تو یہ اور زیادہ ڈٹ جائیں گے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے تو پھر تو یہ اسلام کے خلاف لڑیں گے اور بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس میں نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان یہود جو مدینہ کے اطراف میں ہیں، جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ جو کلام آپ پر نازل ہو رہا ہے اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ان کے دل میں تو اور نفرت پیدا ہوگی آپ کے خلاف، اور یہ اور زیادہ آپ کے خلاف جمع ہو کے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں اس کی فکر نہ کریں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وجہ اس کی ہے کہ دنیا کی محبت اور ہوس نے ان کو آپس میں بھی متحد ہونے سے روک دیا ہے. جب انسان میں ہوس بہت زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ تو اپنے ہی اس قوم کے لوگوں کو، جو یہودی مسلمانوں کے پاس آ کے مسلمان کہہ رہے اپنے آپ کو، یہودیوں کے پاس جا کے یہودی کہہ رہے تو وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے. تو جیسے ہی وہ آپ کا نہیں ہے تو یہ اپنے بھی نہیں ہے، اس لیے زیادہ ان کا غم نہ لیں آپ. کیوں؟ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اس میں یہودوں کے ساتھ نصارہ بھی داخل ہیں. فرمایا ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور نفرت ڈال دی ہے قیامت تک. یہاں دشمنی سے مراد ہے مذہبی دشمنی. ایسے فرقہ واریت، کیونکہ ہر شخص اپنی خواہشات کے مطابق جب تورات کی تفصیل کرے گا اور انجیل کی، تو ظاہر ہے اس سے ادھر سے ایک رائے سامنے آئے گی، ادھر سے دوسری رائے سامنے آئے گی، اور سب آپس میں دست و گریبان ہوں گے. تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک آپس میں نفرت اور دشمنی ڈال دی ہے. اور وہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہود و نصارہ میں آج بہت، ہم تو یہاں سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک ہیں، لیکن آپ جائیں گے گہرائی میں گھسیں گے تو بہت زیادہ ان میں آپ کو مذہبی اختلاف نظر آئے گا. فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب. رہا یہ مسئلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہے کہ متحد ہو کے مدینہ پہ حملہ نہ کر دیں، نقصان نہ پہنچا دیں، تو اللہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہیں گے اطفأها اللہ اس کو بجھا دے گا. کوئی بڑا نقصان یہ آپ کے خلاف کوئی، یعنی متحد ہو کے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے. چھوٹی موٹی جنگیں تو ہوتی رہیں گی، ان سے کوئی بڑا نقصان آپ کو نہیں پہنچا سکتے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. چونکہ اب یہ بڑا نقصان متحد ہو کے آپ کے خلاف کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اب دوسرا نقصان یہ کریں گے، زمین میں فساد پھیلاتے رہیں گے. جیسے دیکھیں جس میں لڑنے کی طاقت ہوتی ہے نا، وہ تو متحد ہو کے ایک ہی حلے میں سب کچھ ختم کر دیتا ہے. اور جو کمزور لڑ نہیں سکتا پھر وہ کیا کرتا ہے، طاقتور کے خلاف زبان درازی. وہ کبھی اس کو جا کے پکڑ کے بٹھائے گا یہ بندہ ایسا ہے. کبھی تو محلے میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں تو زبان سے بڑے فسادی ہوتے ہیں وہ. تو یہاں بھی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ متحد ہو کے اسلام کی جڑیں اکھاڑ پھینکیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ متحد ہو نہیں سکتے. اتنا بڑا اتحاد ان میں کہ وہ پورے مدینہ پہ قبضہ کر لیں یا پورے مکہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں یا عالم اسلام ہی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں، ایسا نہیں ہوگا. لیکن دوسرے طریقے سے یہ فساد مچاتے رہیں گے. واللہ لا يحب المفسدین، لیکن اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. رہا یہ مسئلہ کہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم غریب ہو گئے مدینہ میں، ہماری تو بڑی دولت تھی، بزنس تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہم قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کا اللہ نے جواب دیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے جیسے مسلمان ایمان لے آئے ہیں، یعنی یہود و نصارہ، واتقوا، اور یہ بھی اللہ سے ڈرنے لگتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اخروی فائدہ بھی ہوتا. وہ کیا کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور ہم ان کو جنت کے باغات میں داخل کر دے. یہ تو اخروی فائدہ ہوتا آخرت کا. دنیا کا فائدہ کیا ہوتا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، آسمانی کتابوں کو، وما انزل، اور ظاہر ہے تورات اور انجیل پر پورا ایمان جب ہوگا تو قرآن پر لازمی ایمان لازمی ہوگا ان کا. وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے آسمانی ہدایات، تو لأکلوا من فوقہم، تو جس قسمہ پرسی میں آج یہ جا رہے ہیں یہود و نصارہ اس میں نہ جاتے، بلکہ یہ ہر طرف سے ان پہ رزق کی فراوانی ہوتی. جیسے کہ صحابہ کرام پر ہوئی ہے فراوانی، وقتی غربت تھی لیکن نبی ان کو خوشخبریاں دے رہے تھے کہ میں روم اور فارس کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر ایسے اللہ نے دولت کی ریل پیل کی ہے کہ پوری دنیا میں ان کو حکومت قائم کی اور معاشی ترقی دی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اگر یہ کام کرتے تو یہ ترقی ان کو ملتی. تو اس کا یہ جو ان کے غربت میں جا رہے ہیں اور معیشت ان کے ہاتھوں سے نکل کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، تو اس میں ان کا اپنا قصور ہے. اس میں اللہ کو تانے دینا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرنا، یہ بات ان پر جچتی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے.
منہم امت مقتصدہ، ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو معتدل ہیں، سارے برے نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ وہی ہیں جو صدق دل سے تورات اور انجیل پر عمل کرتے ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھ کر ان پر ایمان لاتے ہیں، تو کچھ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، کتنا ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ تو یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا، میں جلدی جلدی اس کے علمی نکات بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں اس میں حکم بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستی نہ لگاؤ، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، پھر آپ کے لیے اس سے تعلق رکھنا بالکل جائز نہیں ہے، آپ وہاں سے اٹھ جائیں، اگر آپ میں طاقت ہے تو اس کو روک دیں، نہیں ہے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں اور اس کی باتیں نہ سنیں آپ۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے اذان کی اہمیت، کہ اذان کا مذاق اللہ کو اتنا برا لگا کہ اللہ نے آیتیں بنا کے قرآن میں نازل کر دیں، تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے بھئی اذان کا احترام کرنا چاہیے۔ اذان کے وقت لوگ باتیں کر رہے ہیں، پہلے زمانے میں خواتین سروں پہ دوپٹہ لے لیا کرتی تھیں، اب وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو جتنا اذان کا ادب ہو سکتا ہے ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو یہ ندا بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسری بات، اذان دینی بھی اچھے طریقے سے چاہیے۔ آج اذان دینا آتے نہیں ہے، بس مسجد میں کھڑا کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کس طرح سے اذان دے رہا ہوتا ہے، یہ بھی تو ایک توہین ہے نا۔ جیسے قرآن کے بارے میں حکم ہے کہ اچھی آواز سے پڑھو، من لم یتغن بالقرآن لیس منا، فرمایا جو قرآن کو اچھی طرح نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسی طرح اذان بھی ایسی شاعر اسلام میں سے ہے، خوبصورت آواز میں ہونی چاہیے، تجوید کے قواعد کا خیال ہونا چاہیے، لیکن وہ ایسے ہی، میں تو کہتا ہوں حکومت کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے بھئی، جب تک کوئی کسی کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ نہ ملے، جیسے گاڑی چلانے کا ایک لائسنس ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں روڈ پہ آ جاتے، تو اذان کا بھی ایک لائسنس ہونا چاہیے۔ اب مسجدوں میں دیکھا ہے کوئی بھی کھڑا ہو کو پورا نہ اس کو کوئی آواز صحیح طرح سے نکال رہا ہے اور کھینچتا چلا جا رہا ہے، تو کھینچ رہا ہے تو کھینچتا ہی چلا جا رہا ہے الفاظ کو، اتنی لمبی لمبی بعض دفعہ اذانیں ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے لیے احترام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تیسری بات یہ کہ اذان اتنی لمبی نہ دی جائے کہ احترام مشکل ہو، جو میں نے ابھی بتایا، یہ خود ایک مستقل پوائنٹ ہے۔ بعض لوگ اتنا کھینچتے ہیں اذان کو کہ پورا ٹائم لگا دیتے ہیں، تو بعض علماء کی نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اذان کو بھی اعتدال سے کھینچا جائے، اور اس کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں کہ کتنا کھینچنا جائز ہے، کتنا مکروہ ہے، تو وہ ابھی چونکہ موقع نہیں ہے، وہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ یا بیانات میں اس کا تذکرہ کر دوں گا۔ لیکن یہ جو لامحدود کھینچتے ہیں نا، تو اس سے بھی لوگوں کے لیے اذان کا احترام مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک غلط، ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے اذان کا احترام نہ ہو سکے۔ اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آج بھی یہود و نصارہ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ آج ہم پر بڑے اعتراضات کرتے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان یوں ہیں، مسلمان یوں ہیں، تو آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں، جیسے قرآن کمپیئر کر رہا ہے کہ اہل کتاب ہم تو اس کتاب اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم کیا کچھ کر رہے ہو، تو یعنی ان کے عمل بھی تو اللہ نے بتائے نا، تو آج بھی ہم اس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مسلمانوں میں سستی ہے، مسلمانوں کے حکمران ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے حکمران ایسے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی قوم کو بھی تو دیکھیں نا، اپنا کلچر دیکھیں، زنا کس قدر عام ہو گیا ہے، والدین کو اولڈ ہاؤس میں رکھنے کا رواج ہو گیا ہے، شرابیں عام ہو گئی ہیں، غیر مسلموں میں جو خاص طور پہ یورپ اور مغربی کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں، یورپ اور امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان میں غیر مسلموں میں شاید 1% بھی ایسے نہیں ہیں جو زنا سے بچتے ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ اب زنا اور شراب اتنا عام ہو گیا ہے کہ انہوں نے بجائے اس سے توبہ کرنے کے اس عمل کو برائی کی فہرست سے ہی نکال دیا ہے، ولد الزنا، بچوں کی پیدائش۔ تو آج بھی اس طرح کمپیئر کیا جا سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ صحابہ کے دور میں اس مسلم اور غیر مسلم معاشرے کو کمپیئر کر رہے تھے۔ وہ تو اس عمل کو برائی کہہ رہے تھے کہ جو برائی تھی نہیں، قرآن و سنت پر ایمان کو برائی کہہ رہے تھے، لیکن ہم اگر فرض کر لیں ہم میں برائی ہے بھی، تو آج بھی میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ من حیث القوم مسلم قوم میں اگر ایک برائی ہے تو جو من حیث القوم غیر مسلم قوموں میں اس سے کئی گنا زیادہ برائیاں موجود ہیں۔ تو آپ ان کی خوبیوں کو دیکھ رہے ہو، خامیوں کو نہیں دیکھ رہے، اور مسلم قوم کی خامی کو دیکھ رہے ہو، ان کی خوبیوں کو آپ نہیں دیکھتے۔ تو یہ کسی بھی قوم کو کا تجزیہ کرنے کا ایک غیر منصفانہ طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ جو ہے کہ گناہ میں اور ظلم میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری قوم میں بھی، آج اہل اسلام میں بھی ایسے لوگ ہو چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ یہود و نصارہ کی عوام کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ ان میں بہت سے گناہ میں اور ظلم میں اور حرام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ برائیاں آج مسلم معاشرے میں بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، جب بولیں گے جھوٹ بولیں گے، جہاں کسی کا مال گھسیٹنے کا موقع ملا
وہ کھائیں گے، اور جب حرام کا موقع ملا تو کھاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی انہی آیتوں میں داخل ہیں۔ اور اس میں علماء کی بھی اہمیت بیان ہوتی ہے کہ جیسے قرآن کہہ رہے یہود و نصارہ اپنی عوام کو ان برائیوں سے کیوں نہیں روکتے، تو یہ مسلم علماء اور مسلمانوں کے جو مذہبی رہنما ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت زور لگایا کرتے تھے کہ آج مذہبی رہنما لوگوں کو وظائف کی اور نوافل کی تو ترغیب بہت دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، گناہوں سے روکنے والے بہت کم ہو گئے ہیں، کہ جو لوگوں کو اس سودی بینک میں جاب کرنے سے روک رہے ہو کہ بھئی یہ سودی بینک میں جاب حرام ہے، انشورنس میں جاب حرام ہے، انشورنس کروانا، بیمہ پالیسی کروانا حرام ہے، اور جو حرام چیزیں ہمارے ہاں رائج ہیں معاشرے میں، قبل القبض کسی چیز کو بیچنا اور اپنی ملکیت میں داخل ہونے سے پہلے آگے اس کا سودا کر لینا، یہ سب ناجائز طریقے، یہ بھی ناجائز میں داخل ہیں، حرام میں داخل ہیں۔ تو بہنوں کی وراثت کھانا، یتیموں کی وراثت کھانا، وراثت کو صحیح طرح سے ادا نہ کرنا، یہ بہت سارے حرام چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں۔ تو اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے مسلم امہ کی کہ ان حرام باتوں سے لوگوں کو روکیں وہ۔ اور اللہ نے کو کیسی غیرت آئی کہ اللہ نے کہا میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ جود و سخی ہے، وہ بہت کرم والا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا، اچھا یہاں بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے تو تورات اور انجیل کو نافذ نہیں کیا تو آج پھر بھی وہ اتنا کھا رہے ہیں، تو علماء نے اس کی بیان کیا ہے کہ یہ جو اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو نافذ کرتے تو خوب رزق کھاتے، تو شریعت پر چلنا یہ رزق کی میں برکت کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ تو صرف رزق کے حصول کا ایک ہی سبب نہیں ہوتا، اور بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ سبب اور علت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں علت اسے کہتے ہیں کہ جب علت پائی جاتی ہے تو حکم لازمی ہوتا ہے۔ میں جلدی سے مثال کو سمجھاتا ہوں، مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں۔ آپ نے کسی کو چاقو مارا تو لازمی وہ مرے گا، خون بہے گا اس کا، تو چاقو یا چھری مارنا یہ علت ہے کسی کے قتل کی۔ کیا مطلب؟ جب بھی کسی کی گردن پہ چاقو لگے گا وہ لازمی مرے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کو ترغیب دے رہے ہیں قاتل کو کہ یار میں تمہیں ترغیب دے رہا ہوں کہ تم اٹھا کے اس چاقو سے فلاں بندے کو مار دو، میں تمہیں پیسے دوں گا، تو یہ ترغیب دینا یہ علت نہیں ہے، یہ سبب ہے۔ وہ مرے گا نہیں اس سے، بلکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ بندہ چاقو اٹھائے گا اور اس سے اگلے کی گردن کاٹ دے گا، تو یہ علت ہے۔ چاقو سے قتل کرنا یہ علت ہے اور ترغیب دینا یہ سبب ہے۔ سبب اسے کہتے ہیں کہ جو اصل حکم ہے نا قتل ہونا، اس کے اور حکم کے درمیان ایک علت کا واسطہ ہوتا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں جب کوئی شریعت پر عمل کرتا ہے تو یہ سبب ہے رزق میں برکت کا، لیکن یہ ذریعہ، یہ سبب ہے، یہ جب بنے گا کہ جب وہ بندہ محنت بھی کر رہا ہو، تو محنت براہ راست ذریعہ بنتی ہے رزق کے حصول کا، اور شریعت کیا کرتی ہے؟ سبب کے درجے میں رزق میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو سبب اسے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ سبب پایا جاتا ہے، حکم نہیں پایا جاتا، اس لیے حکم نہیں پایا جا رہا ہوتا کہ اس کی جو علت ہے جو براہ راست اس حکم پر مؤثر ہوتی وہ علت نہیں پائی جا رہی ہوتی۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دیندار ہے محنت نہیں کر رہا تو عین ممکن ہے اس کو رزق نہ ملے، اور بعض دفعہ کوئی شخص دیندار نہیں ہوتا مگر محنت بہت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو رزق مل سکتا ہے۔ تو یہ میں نے اس اشکال کا جواب دیا کہ بہت سے لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آج تو یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کو نافذ نہیں کیا پھر بھی اتنا کھا پی رہے ہیں، تو کھانے پینے کی اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں ہے جن کو یہ اشکال ہوا تھا کہ ہم کیوں نہیں کھا رہے، ہماری رزق میں برکت ختم کیوں ہو رہی ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ تو اللہ رزق کے دروازے تم پر بھی کھول دے گا۔ تو یہ خاص موقع کے متعلق ہے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں وقت چونکہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور اس رکوع میں اور بھی بہت علمی نکات کی باتیں ہیں، لیکن سب باتوں کو بیان کریں گے تو یہ ہمارے دروس کا سلسلہ پھر میرا خیال ہے قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ تو ہم پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آگے چلوں گا، اور اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 10 اور چھٹے پارے کا رکوع نمبر 14 سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔